بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کا نام ہے دین ہی فلاح کا راستہ ہے۔ سب سے پہلے اہم بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں 30 سپارے ہیں اور ان کے نام عربی زبان میں ہیں، اور عام طور پر ہم سب انہیں انہی ناموں سے جانتے اور پکارتے ہیں۔ لیکن میرا مطلب تو یہ ہے کہ ان سپاروں کے نام اگر ہم لیں تو ہمیں ان کے معنی معلوم ہوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس طرح ان سپاروں کے نام پڑھ کر اور سمجھ کر اندازہ ہوگا کہ ان سپاروں میں جو نام ہیں ان کے معنی ہمیں معلوم ہوں گے، تو اس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا اور ہم یکسوئی سے قرآن پاک پڑھ سکیں گے۔ کے لیے ہمیں قرآن پاک کو اپنی سینوں میں محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا اور اس کے 30 سپاروں کے نام اور ان کے معنی، اور پھر رب تعالیٰ نے اس کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس لیے نہیں کہ ہم پڑھ تو لیں لیکن اپنے ہر عمل میں اس سے دوری رکھیں۔ آئیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کیسے کر سکتا ہے اور اس کو پڑھ کر ہم کیسے ہدایت پا سکتے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر لفظ سر چشمہ ہدایت ہے اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ الرحمن الرحیم۔ اور اس میں پہلا سپارہ ہے الف لام میم، اور اس میں پہلی سورت جو ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت، جسے احادیث میں بہت فضیلت اور اونچا درجہ حاصل ہے۔ اب اس کے معنی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اور فاتحہ کے معنی آغاز کرنا یا ابتدا کرنا، اس لیے اسے فاتحہ یعنی فاتح الکتاب کہا جاتا ہے، اور اس کی بھی متعدد نام ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اور جو احادیث میں مثلاً ام القرآن، سبع المثانی، قرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ، حامان الاسماء، اور سب سے اہم نام الصلاۃ بھی لیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں صحیح مسلم میں ہے، سورۃ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اب یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ سورۃ فاتحہ کے معنی اور اہمیت کتنی زیادہ ہے قرآن پاک میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آتی ہیں تو ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کی اسکرین پر شو ہو جائے۔